السلام علیکم ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آپ کا نعمان بن ثابت اکیڈمی میں استقبال کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے وضو کا بیان سن لیا، غسل کا بھی بیان سن لیا، تیمم کا بھی بیان سن لیا، یعنی کہ جو بھی نماز شروع کرنے سے پہلے کی جو چیزیں ہیں، یعنی کہ وضو کرنا یا غسل واجب ہو فرض ہو تو غسل کرنا، ان ساری چیزوں کا بیان ہم نے سن لیا اور تفصیل کے ساتھ جان لیا کہ وضو کیسے کرنا ہے، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں، وضو میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں، اور وضو میں کتنے مستحبات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، اور اسی طریقے سے غسل میں کتنے فرائض ہیں، غسل کو کیسے ادا کرنا چاہیے، غسل میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایسے کون سے اعضاء ہیں جو دھونے میں احتیاط چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم نے تفصیلات کے ساتھ سن لی ہیں۔ تو اب آئیے ہم اس چیز کی طرف چلتے ہیں جو ہم پر ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور جو افضل العبادات ہے، یعنی کہ عبادتوں میں سب سے افضل ہے، یعنی کہ نماز۔ تو آئیے ہم اب یہاں سے نماز کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں کو درست کر سکیں۔ تو آئیے ہم بہر شریعت کے روشنی میں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بیان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ عمل کیجئے۔ تو چلیے ہم اس بیان کو شروع کرتے ہیں اور اپنی عبادت کو، یعنی کہ اپنی نماز کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایمان و تصحیح عقائد مطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و اعظم ہے، اور قرآن مجید اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے اس سے مالا مال ہیں، اور جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کی تارکین پر وعید فرمائی ہے۔ چند آیتیں اور حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں کہ مسلمان اپنے رب عز و جل اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات سنیں اور اس کی توفیق سے ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے، اور جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے۔ اور آگے فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا بجماعت ادا کرو۔ اور فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ اور آگے فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر۔ نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کو فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ اور فرماتا ہے جہنم ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس کا نام ویل ہے، قصداً نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہے۔ یعنی کہ ایک وادی ایسی بھی ہے جہنم میں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ اب سوچو اس میں کس قدر ہمارے لیے عذابات تیار کر رکھے ہوں گے جو نماز کو چھوڑتے ہیں اور قصداً چھوڑتے ہیں، پھر اس کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ وادی ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب سوچو جس وادی سے خود جہنم پناہ مانگے تو اس میں کس قدر مصیبتیں ہوں گی، کس طرح کے عذابات تیار کر رکھے ہوں گے اللہ رب العزت نے۔ اور فرماتا ہے فَخَلْفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا۔ ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشات کے اتباع کیا، اور عنقریب انہیں سخت عذاب طویل شدید سے ملنا ہوگا۔ یعنی کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے، یہاں پر جو فرمایا نا غی یلقون غیا، یہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ یعنی کہ جو وادی اوپر بیان کی گئی ہے ویل، اس سے بھی گہری یہ غی وادی ہے، اس میں ایک کنواں ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یعنی کہ اب سوچو کہ جس وادی میں وہ کنواں ہے اور جب جہنم
ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے، سرد پڑنے لگتی ہے، اس میں کچھ آگ میں کمی آنے لگتی ہے، اس کے شعلے ٹھنڈے پڑنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کنویں کو کھولتا ہے اور اس کنویں میں جو گرمی ہے، اب سوچو، اس اندازہ لگاؤ اس گرمی کا کہ اس آگ سے جہنم بھڑکائی جاتی ہے، تو سوچو اس میں کس قدر گرمی ہوگی۔ ہم تو بس اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس جہنم سے۔ اور آگے فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کر دیں گے۔ یعنی یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، اور جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور شب اسرا میں یہ تحفہ دیا۔ اب اس سے اس بات کی بھی پتہ چلتا ہے، اہمیت پتہ چلتی ہے نماز کی، کہ اور بھی سارے جو احکام ہم پر نازل ہوئے، ہمیں جو بتائے گئے، اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں بتائے ہیں، وہ سارے احکامات ہمیں اسی زمین پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر اتارے۔ پھر اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی، ہم تک یہ سارے احکام پہنچائے۔ لیکن جب نماز فرض کرنی مقصود ہوئی تو سارے آسمانوں سے اوپر، عرش اعظم سے بھی اوپر بلا کر کے، لا مقام میں بلا کر کے اللہ رب العزت نے ایک تحفے کے طور پر یہ ہمیں نماز عطا فرمائی ہیں۔ اب آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ حدیث میں نماز کی اہمیت کیا کیا آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، یعنی کہ صحیح بخاری جو قرآن مجید کے بعد دوسری سب سے معتبر کتاب ہے، اور اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ اور دوسری جگہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، امام احمد ترمذی ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمل ارشاد ہو کہ مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ، زکوٰۃ دے اور رمضان کا روزہ رکھ اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ یعنی کہ جو کبائر گناہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ان سے بچا جائے، تو صغیرہ گناہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر محل رہ جائے گا؟ عرض کی نہ۔ فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب خطاؤں کو محو فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ فرمایا وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا؟ فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ یہ کچھ آیات اور کچھ احادیث تھیں نماز کی اہمیت پر۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں اپنے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو سیکھنے کے لیے۔ اور انشاءاللہ ہم اس نماز کو بیان بڑی تفصیلی کے ساتھ کریں گے تاکہ ہمیں ایک ایک بات اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے۔ اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں، یا خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔